شاہ رخ علی اور کیسر راجہ کی جو ڈبیٹ زیب علی اردو کے چینل پر اپلوڈ ہوئی ہے، اس میں تقریباً 21ویں منٹ پر یہ ایک اور بات ڈسکس ہوئی کہ جس میں راجہ صاحب نے علماء کے 22 نکات کا حوالہ دیا کہ 22 نکات میں انہوں نے اسلامی نظام کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈیسائیڈ کی ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ ابھی یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے، اس میں 22 نکات ظاہر ہے پورے ڈسکس نہیں ہو سکتے، لیکن میں آپ کو اوور ویو دے دیتا ہوں کہ ان 22 نکات میں سوائے اس چیز کے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ مسلمان ہوگا یا اس طرح کی ایک دو اور باتیں، تو باقی ان میں سسٹم تو کچھ ڈسکس ہی نہیں ہوا۔ جس طرح مثال کے طور پر آئین پاکستان ہے، یا مثال کے طور پر کسی آرگنائزیشن کا کوئی ایس او پیز ہوتے ہیں، کوئی پروسیجرز ہوتے ہیں، آپ کو پراپر چیزیں پتہ ہوتی ہیں کہ ایگزیکٹلی سسٹم نے کیسے کام کرنا ہے، تو ویسی تو کوئی بات ہی نہیں ان میں۔ اچھا، پھر اگر فار ایگزامپل وہ 22 نکات کو لے لیا جائے تو ظاہر ہے اب آپ ان کے اوپر جب سسٹم بنانے بیٹھیں گے تو آپ پھر انسانی عقل لڑائیں گے، اور وہ 22 نکات خود بھی انسانی عقل کا ہی شاخسانہ ہے، لیکن آپ جب ان کے اوپر سسٹم بنائیں گے تو آپ انسانی عقل لڑا کر سسٹم بنائیں گے۔ تو جب آپ نے انسانی عقل ہی لڑانی ہے تو پھر ظاہر ہے آپ تو پھر اگین اسی جو آپ کا فنڈامنٹل مسئلہ ہے لبرلزم سیکولرزم یا دوسرے کسی بھی سسٹم سے، وہ ہے ہی یہ کہ بھائی وہ انسانی عقل کے بنائے ہوئے سسٹمز ہیں اور آپ کے پاس کوئی ڈیوائن گائیڈنس ہے، ڈیوائن سسٹم آپ کے پاس موجود ہے۔ تو جب آپ نے اس ڈیوائن سسٹم میں، اس ڈیوائن گائیڈنس میں اپنی عقل کو ہی پھر شامل کرنا ہے پورا اس کو امپلیمنٹیبل بنانے کے لیے، تو پھر آپ کا اور لبرلزم سیکولرزم دوسرے سارے ازمز کا فرق ہی کیا رہا جب آپ نے اپنے اسلامزم میں بھی انسانی عقل کو ہی عمل دخل کا اختیار دے دیا، اور انسانی عقل کے تحت ہی آپ نے وہ سسٹم امپلیمنٹ کرنا ہے۔ پھر اس میں ایک اور بات ہوئی جب یہ بات کی گئی کہ بھائی کون سا اسلام آئے گا، شافیوں کا، مالکیوں کا، حنفیوں کا، دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، کس فرقے کا اسلام آئے گا؟ تو آپ نے یہ کہا کہ جی اسلامی نظام میں فرقوں کی حکومت نہیں ہوتی، صرف اسلام کی حکومت ہوتی ہے۔ تو بھائی یہ تو بات ایک لوڈڈ آرگومنٹ ہے، کہہ لیں کہ ایک بات کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش ہے یا ایک جذباتی سی بات ہے، لیکن بھائی یہ بات پریکٹیکلی ایسے ہی ہے کہ فرقوں کی ہی حکومت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سعودیہ میں وہابیوں کی حکومت ہے، جب تک وہاں پر اسلامی سو کالڈ اسلامی نظام کی کوشش کی گئی تو وہاں پر وہابیوں کی حکومت رہی۔ ایران میں شیعوں کی حکومت ہے، افغانستان میں اب دیوبندیوں کی حکومت ہے۔ تو یا تو آپ پھر کوئی پریکٹیکل اگزامپل دکھائیں نا کہ جو آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اسلامی نظام ہو، تو جب کوئی ایسا اسلامی نظام ہے ہی نہیں اور جہاں بھی وہ امپلیمنٹ ہوگا وہاں کسی نہ کسی فرقے کی حکومت ہی آئے گی۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہاں پر کسی فرقے کی حکومت نہ ہے، جس کی وہاں میجورٹی ہوگی، جس کا وہاں پر زور ہوگا، اس فرقے کی حکومت آ جائے گی اس ملک میں یا اس جگہ پر۔ تو یہ تو صرف ایک یوٹوپیا والی بات ہے، ایک خیالی سی بات ہے، خیالی پلاؤ بنانے والی بات ہے کہ جی اسلام میں صرف اسلام کی حکومت ہوگی۔ تو آپ کو پھر اس کی پریکٹیکل اگزامپل بھی دکھانا پڑے گی نا۔ آپ ہر وقت نو ٹرو اسکاٹسمین فیلسی لگا کر اس چیز سے نکل تو نہیں سکتے، یا اس آرگومنٹ کو یہ کہ یہ ان اکیڈمک سا آرگومنٹ ہے، یہ اکیڈمک بات نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کر کے آپ اس آرگومنٹ کو ڈیفیوز تو نہیں کر سکتے۔ یہ آرگومنٹ بہت بڑا مسئلہ ہے اور آپ کو اس مسئلے کے لیے کوئی پریکٹیکل اگزامپل دکھانا پڑے گی کہ جس میں آپ کی سو کالڈ اسلامک انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کوئی اسلامی نظام نافذ ہو جہاں پر صرف اسلام کی حکومت ہو، کسی فرقے کی حکومت نہ ہو۔ اور لاسٹ بات یہ کہ آپ نے کہا کہ آئین پاکستان جو ہے اس میں سوائے 3-4 چیزیں نکال کر باقی چیزیں ٹھیک ہیں یا اصل اسلامی ہیں، تو اس چیز کو آپ ذرا کلیئر کر دیں کہ کیا آپ آئین پاکستان کو آپ کے اپنے ماڈل کے مطابق اصل اسلامی آئین سمجھتے ہیں؟ اور اس لحاظ سے تو پھر پاکستان ایک اصل آلموسٹ اصل اسلامی ریاست ہوگی۔ تو اس چیز کو آپ پہلے تو کلیئر کر دیں، اور اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو آپ کی جو آئیڈیل اسٹیٹ ہے، یعنی کہ پاکستان اس اسٹیٹ کے بہت قریب ترین ہے، پھر اگر آپ یہی بات کہہ رہے ہیں جو میں نے کہی، اور اگر آپ کی آئیڈیل اسٹیٹ پاکستان کی صورتحال کے بہت قریب والی ایک اسٹیٹ ہے، تو پھر تو آپ پاکستان کے حالات دیکھ لیں اور پھر آپ اپنا آئیڈیل بھی دیکھ لیں کہ آپ کیا چیز بنانا چاہتے ہیں یا پاکستانی عوام کو کس حال میں رکھنا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔